تو جو ٹی ایل پی کے ساتھ آپ لوگوں نے ظلم کیا تھا ظالموں، وہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تھا؟ یہ تو مکافات عمل ہے، آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، انسان کو کبھی بھی فرعونیت کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ اب پی ٹی آئی کی عادت کی جو چیخیں ہیں وہ مریخ تک سنائی دے رہی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وہ گلی گلی محلے محلے لوگوں کے دوستوں کے گھر میں چھپ رہے ہیں، چھپ کے وہ سوشل میڈیا کا سہارا لے کے رونا رو رہے ہیں کہ یار ہماری گرفتاریاں ہو گئی ہیں، چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کوئی عزت نہیں ہے، عورتوں کی عزت نہیں ہے۔ یہ سب رونا دھونا آج کل آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹی وی کے اوپر، خاص کر پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر۔ میں نے سوچا ہے کہ یار جو آدمی عمران خان کے لیے جان دے سکتے ہیں، عمران خان کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو وہ ایک پولیس کے ڈر کی وجہ سے چھپ کیوں رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو پھر مجھے ایک ویڈیو ملی کہ جو آدمی اپنے لیڈر کے لیے جان دے سکتا ہے، جو اپنے لیڈر کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہے، تو وہ اپنے لیڈر کو فالو کس حد تک کرتا ہوگا، کس حد تک اپنے لیڈر کی سنت کے اوپر عمل کرتا ہوگا۔ تو وہ ایک ویڈیو دیکھو، پھر آگے تفصیلی اس گرفتاری کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ السلام علیکم۔ اس وقت ہم موجود ہیں لاہور کے قریب ایک جگہ پہ، جہاں پہ ہم دو گاڑیاں بدل کر پہنچے ہیں عمران خان سے ملنے کے لیے، جو کہ آج کل چھپے ہوئے ہیں گرفتاری سے بچنے کے لیے۔ اور یہاں آنے سے پہلے ہمیں اپنے موبائل فون بند کر کے اس کی بیٹریز نکال کے ہمیں اپنے میزبانوں کو دینے پڑے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں عمران سے۔ عمران، یہ بتائیں کہ آپ کیوں آج کل یہ چھپے ہوئے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اب صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جنرل مشرف کا مقصد کیا ہے، یہ ایمرجنسی لگانے کا مقصد کیا ہے۔ مقصد ان کا یہ ہے، ان کا جو لیڈر بار بار کنٹینر میں کھڑے ہو کے ایک ہی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی آدمی سے نہیں ڈرنا چاہیے، تو وہ پولیس کے ڈر سے کہیں چھپا ہوا تھا۔ تو ابصار عالم نے کہا کہ میں آپ کا انٹرویو لینا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا ہے کہ ایک شرط کے اوپر میں آپ کو انٹرویو دیتا ہوں کہ آپ کو بتانا بھی کسی کو نہیں ہے، اور آپ اس ٹائم جو تھے سمارٹ موبائل نہیں تھے، فکس بیٹری والے نہیں تھے، تو یہ شرط تھی عمران خان کی کہ آپ میرا انٹرویو لینے آئیں، موبائل سے سم نکالیں، پھر اس سے بیٹری بھی نکالیں، پھر میں آپ کو جا کے انٹرویو دیتا ہوں۔ ظاہر ہے جیسا لیڈر ہوگا، ان کے جو کارکن ہیں، ان کے جو رہنما ہیں، وہ ایسے ہی ہوں گے۔ تو یہ وجہ میرے سامنے آئی کہ یہ لوگ کیوں چھپتے پھر رہے ہیں۔ اب یہ بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو ان لوگوں نے کیا ہے۔ عدالت کا بھی حکم آ گیا، عدالت کے بھی ریمارکس آ گئے ہیں کہ بھائی یہ تو مکافات عمل ہے، آپ نے جیسا ٹی ایل پی کے ساتھ کیا تھا، جے یو آئی کے ساتھ کیا تھا، لیکن وہ جو جے یو آئی کا تو ویسے انہوں نے نام لیا، نون لیگ کا نام لیا، لیکن اصل میں جو ان لوگوں نے ظلم کی انتہا کی تھی ٹی ایل پی کے ساتھ، آج وہ ان کے گلے پڑ رہی ہے۔ ذرا یہ سوچو کہ یہ تو ابھی ٹریلر ہے، یہ تو جو ہو رہا ہے نون لیگ کر رہی ہے، یہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ایک ڈرامہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ گرفتاریاں ہو بھی جائیں گی، کل کو چھوڑ جائیں گے، لیکن انشاءاللہ جب حقیقی معنوں میں کسی مسلمانوں کی صحیح عقیدہ یعنی علماء اکرام کی حکومت آئے گی، تو یہ جو ان کی گرفتاریاں ہوں گی نا، پھر ان کے یہ ڈرامہ نہیں ہوگا، یہ حقیقی معنوں میں گرفتاریاں ہوں گی، پھر یہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے، اپنے ایک ایک کیے کا یہ حساب دیں گے۔ اب ناظرین، جو ٹی ایل پی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا ہے، تو علامہ سعد رضوی صاحب ہو گئے یا علامہ خادر حسین رضوی صاحب ہو گئے، ان کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم کسی آدمی سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ سیم اسی طرح عمران خان کا بھی دعویٰ ہے کہ میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ کیسا ان کا دعویٰ ہے اللہ سے ڈرنے کا، کیسا ان کا بھروسہ ہے اللہ کے اوپر؟ خادم حسین رضوی صاحب کا تو بھروسہ تھا، جب اس کو گرفتار کیا گیا تو کسی احتجاج ان کے کارکن نے احتجاج نہیں کیا، نہ انہوں نے کال دیا ہے، انہوں نے اللہ کے اوپر ڈالا، وہ انہوں نے جیل کاٹی اور اللہ کے بھروسے کے اوپر وہ واپس آ گئے۔ پھر علامہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ جب اس نے احتجاج کی کال دے دی تھی تو اس کو گرفتار کر دیا گیا۔ کسی ٹی ایل پی کے کارکن نے احتجاج نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا۔ وہ آرام سے 6-7 مہینے اس نے جیل کاٹی، اس کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس نے کہا ہے نہیں، مجھے اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، میں نے کوئی غلطی نہیں کیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں تو آزاد ہو جاؤں گا۔ تو وہ آزاد ہو گیا۔ اب یہ جو کنٹینر میں کھڑے ہو کے اللہ اللہ کا نام لیتے ہیں، تو بھائی آپ نے گرفتاریاں دو نا، جاؤ جیل میں، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، جیلوں میں اپنا 30-40 دہشت گردی کی جو ایف آئی آر ہیں وہ کاٹو نا، پھر آپ کو معلوم پڑے گا کہ کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ ٹی ایل پی کے ساتھ آپ لوگوں نے جو ظلم کیا وہ سب لوگوں نے دیکھا ہے۔ اب یہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں کہ یار ہم کیا کریں، ہم کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، وہ ہمارے عورتوں کو یعنی کہ پکڑنے کے لیے مرد پولیس آ رہی ہے۔ تو جو ٹی ایل پی کے ساتھ آپ لوگوں نے ظلم کیا تھا ظالموں، وہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تھا؟ یہ تو مکافات عمل ہے، آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ آگے جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا
وہ سب لوگ دیکھے گی. اور یہ اللہ کے ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے جو کیا تھا ٹی ایل پی کے ساتھ، بہت جلد اللہ کی ذات نے بدلہ ٹی ایل پی کے سامنے رکھا ہے کہ یہی لوگ تھے نا جو آپ لوگوں کے ساتھ ظلم کیا تھا، شیلیں کی تھی، کنٹینر لگائے تھے، اسٹریٹ فائر کیے تھے. ایک وہ پولیس والے کا بھی آ رہا ہے کہ لاہور میں کہیں پی ٹی آئی والے نے اسٹریٹ فائر کر کے اس کو شہید کر دیا پولیس والے کو. اور چودھری شجاعت کیا کہتا ہے، پرویز الہی کیا کہتا ہے کہ بھائی شہید کس چیز کا، کہ کوئی وہ ڈاکوؤں سے لڑنے گئے تھے. یہ تو ان کا یعنی کہ بات کرنے کا سٹائل ہے. جب ٹی ایل پی کے ساتھ ہو رہا تھا تو ان کو شہادتیں نظر آ رہی تھی. ان کو ہرگز ہم یہ نہیں کہتے کہیں بھی ہو پولیس والے ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کے اوپر گولی نہیں چلانی چاہیے، لیکن ٹی ایل پی کے اوپر تو یہ ایسے الزام لگا رہے تھے کہ یہ پاکستانی ہے ہی نہیں، واقعہ کوئی دہشت گرد ہے. لیکن اب خود ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ مظلوم بنتے پھر رہے ہیں. دوسرا، عمران خان صاحب نے لاسٹ میں پریس کانفرنس کی، وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے 25 سال میں کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. یار اللہ اس کو ہدایت کرے، اتنا جھوٹ بولتا ہے لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یار اس کو شرم ہی نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے. اس کو شرم ہی نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے. کہتا ہے میں نے 25 سال میں کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. آپ نے کنٹینر میں کھڑے ہو کے جو بل جلائے تھے وہ کیا قانونی تھے؟ آپ نے جتنے اوورسیز تھے ان کو کہا تھا کہ آپ بینکوں میں پیسہ مت بھیجیں، کیا یہ قانونی عمل تھا؟ آپ نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا تھا، یا کیا قانونی عمل تھا؟ تو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ناظرین دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. میرے خیال ہے ان کے ساتھ صحیح یہ حکومت ان کے ساتھ نمٹے گی. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.